بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بہت اختصار کے ساتھ میں اس وقت آپ سے مسلم بچیوں کی تعلیم اور آج کل جو بڑے ایسے موضوعات جو بہت زیادہ لوگوں کی گفتگو کا اور دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے ہیں، مثلا ارتداد اور مسلم بچیوں کی تعلیم اور مسلم لڑکیوں کے لیے اسکول وغیرہ وغیرہ، اس تناظر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ارتداد کو جس طرح سے ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہر دوسری لڑکی بس مرتد ہوئی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں گھسے جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ارتداد ہمیشہ رہا ہے۔ میں نے گزشتہ برس اس سلسلے میں مسئلہ ارتداد اور غور و فکر کے کچھ پہلو بہت تفصیل سے لکھا تھا۔ ارتداد ہے ایک حقیقت ہے۔ ہمیں ارتداد کا شور کرنے سے زیادہ اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ارتداد کیوں ہے آخر۔ آپ دیکھیں، شعوری ارتداد، تہذیبی ارتداد اور فکری ارتداد، یہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں دیندار نظر آنے والے گھروں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آخر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات اور بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ارتداد اور بین مذاہب شادیاں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو غور کرنے کی چیز ہے، گھروں میں دین بیزاری کا ماحول ہوتا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات سے ہمارے گھر بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شرک کی جو شناعت ہوتی ہے اور توحید کی جو اہمیت ہے اور اسلام کی جو حقانیت اور ابدیت اور آفاقیت ہے، اس پر ہمارے گھروں میں گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ پھر طرفہ تماشا وہ نظام تعلیم جو رائج ہے، اس پر بھی مزید آپ دیکھیں کہ مخلوط تعلیم کے اسکول ہوتے ہیں، کوچنگز ہوتی ہیں، مراکز ہوتے ہیں، جن پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں کہ بچی کہاں جا رہی ہے، کن حالات سے گزر رہی ہے، کن چیزوں کا سامنا کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر غیر مسلموں کی جو بالادستی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں متاثر کرتی ہے۔ تو پھر ہمارے گھروں میں کبھی اپنے کردار، اپنی شخصیت، اپنے مذہب، اپنے تشخص، اپنی آئیڈینٹی اور اللہ کی طرف سے اس دین کو جو مقام دیا گیا ہے، اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں اور کوئی ایسا موقع آتا ہے تو کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے دوسرے مذہب میں جا کر کے شادی کرنے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم واویلا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی کام جو کرنے کا ہے، سب سے زیادہ بنیادی کام، وہ ایک تو مکتب کی دینی تعلیم کا انتظام، خواتین کے دینی فہم کا انتظام، اور پھر مسلم لڑکیوں کے لیے الگ اسکول، الگ کالجز کا قیام، یہ سب سے اہم ضرورت ہے۔ علی گڑھ کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو 125 سال پہلے علی گڑھ موومنٹ شروع ہوئی اور اس کی ذیلی تنظیم کے طور پر تعلیم نسواں کی تحریک اسی علی گڑھ سے شروع ہوئی۔ 125 سال پہلے یہاں عبداللہ گرلز اسکول قائم ہو گیا۔ آج وہ عبداللہ گرلز کالج جو 125 سال پہلے قائم ہوا تھا، علی گڑھ کا واحد گرلز کالج ہے۔ کیا وہ علی گڑھ کی ضرورت پوری کر دے گا؟ کیا علی گڑھ میں اہل ثروت نہیں تھے؟ کیا علی گڑھ میں ریٹائرڈ پروفیسرز، اکیڈمیشینز نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ہب ہے یہ علی گڑھ۔ یہاں 125 سال میں دوسرا کوئی عبداللہ گرلز کالج کیوں نہیں قائم ہوا؟ کچھ اسکول ایسے ہیں مسلم مینجمنٹ کے جہاں بچیوں کی ونگ الگ ہے یا ان کے کلاس کے سیکشن الگ ہیں، لیکن عام طور پر مخلوط تعلیم کا انتظام ہے۔ تو جب اس طرح سے سارے اسباب اکٹھا ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نتائج جو سامنے آتے ہیں وہ ہوں گے۔ اور جو مذہب تبدیل کر لیتے ہیں اور دوسرے مذاہب میں جا کے شادیاں کر لیتے ہیں، یہ واقعات تو بہت کم ہیں،
لیکن فکری طور پر، تہذیبی طور پر، شعوری طور پر، معاشرتی طور پر تو بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ گھر میں دینی تعلیم کا انتظام ہے، نہ گھر میں دینی تعلیم کا ماحول ہے، نہ گھر میں اسلامی فکر کا چرچا ہے، اسلامی ماحول ہے، اور نہ اسکول اور کالجز میں اس کا انتظام ہے۔ تو محض باتیں کرنے سے، محض جو ہے وہ چرچے کرنے سے، تذکرے کرنے سے، اور کسی طرح کے جلسے جلوس اور شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مزید ہوگا کہ شکست سے پہلے احساس شکست میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اس وقت پھر لوگوں کو بچانا مزید مشکل ہوگا۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ خواتین کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، بچوں میں توحید کا شعور پیدا کیا جائے، توحید کی اہمیت اور شرک کی شناخت ان کے ذہنوں میں بچپن سے بٹھائی جائے، اور گھر کے ماحول اور بے محابہ اختلاط اور کن سے ملنا چاہیے، کن سے ملنے کے کیا حدود ہیں، ان سے اپنی بچیوں کو واقف کرایا جائے، اور گرلز اسکول کے قیام پر فوکس کیا جائے۔ مدرسے بہت ہو گئے اور ادارے ہر طرح کے بہت ہو گئے، ہر شہر میں اور ہر 50 60 70 کلومیٹر کے علاقے میں بچیوں کی تعلیم کا علیحدہ انتظام کا نظم مسلمان کر سکتے ہیں، بخوبی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں یہ اہم کام کرنے کی توفیق عرضہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی